السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، معزز ناظرین، آج میں دوبارہ آپ کے سامنے دو تین آپ کی طرف سے کیے گئے سوالات لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ویڈیو کے اندر اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہمارے ایک بھائی عبداللہ بھائی نے کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ بسم اللہ مجریہا کی ادائیگی کیا ہے۔ بسم اللہ مجریہا سورۃ ہود کی یہ آیت ہے، 12واں پارہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، پہلے ہم یہ بات کریں گے۔ تو اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو بالکل پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، ناظرہ ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا، مجریہا یا مدہ کی طرح، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کو پڑھے ہوتے ہیں، جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہوتا ہے، یا حفاظ کی اکثر جو ہے وہ تعداد وہ اس کو یہی پڑھتی ہے مجریہا، وہ غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک چیز وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جو غلطی ہے وہ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کی صحیح ادائیگی کیا ہے؟ اس میں دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر ایک کہ اس میں مجری نہیں پڑھنا، یا مدہ کی طرح نہیں، بلکہ مجرے، اس کو امالہ کہا جاتا ہے، امالہ کبریٰ۔ اور یہ روایت حفظ کے اندر واحد ایک یہ کلمہ ہے جس پہ ہم مجریہا یعنی کہ امالہ کریں گے۔ پہلی بات یہ، اس کو مجریہا نہیں پڑھنا، مجریہا پڑھنا ہے۔ دوسری بات، را کے نیچے چونکہ زیر ہے، تو را کے قواعد جو میں نے الحمدللہ اپنے چینل پہ ڈالے ہوئے ہیں، رہنمائی فور یو چینل پہ پلے لسٹ میں موجود ہیں، سلسلہ تفخیم و ترقیق، اس کے اندر را کے قواعد موجود ہیں۔ را کب موٹی ہوگی، کب باریک ہوگی، کون سا حرف موٹا ہوگا، کون سا باریک ہوگا، ہر چیز وہاں بالتفصیل موجود ہے۔ اچھا جی، تو را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے، تو جب امالہ کریں گے پھر بھی یہ را باریک ہی ہوگی، مجڑے نہیں کریں گے، اس کو مجریہا پڑھیں گے، مجریہا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دوسرا سوال ہماری ایک بہنہ ہے محترمہ عالیہ صاحبہ، انہوں نے گزارش کی تھی کہ یہ جو میں نے ایک دو قراء کی تلاوت کو سنا ہے، جب وہ بسم اللہ کو اقرا کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہ پڑھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مقرا بسم ربک الذی خلق۔ اچھا، یہ مقرا کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اقرا کے شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے نا، اقرا کا جو حمزہ ہے، جو جہاں سے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، حمزہ وصلی۔ یہ گر جاتا ہے جب ما قبل کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، می کو ہم نے ملانا ہے، تو چونکہ یہ حمزہ وصلی ہے، یہ گر گیا اور می ڈائریکٹ قاف سے مل گئی، ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مقرا، ٹھیک ہے۔ حمزۃ الوصل، حمزہ وصلی، حمزہ قطعی، اس کے قواعد بھی میں نے کچھ بیان کیے ہوئے ہیں اپنے چینل پہ۔ اچھا جی، تو اسی صورت میں تیسری آیت میں جا کے کیا ہوتا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ، کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے میں نے ابھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، خلق الانسان من علق اقرأ، یہ آپ نظر آ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب یہاں بھی ایسے نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ خلق الانسان من علق نقرأ۔ اب یہ چھوٹی جو نون ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ نون قطنی والا قاعدہ ہے، اس کی بھی انشاءاللہ، بلکہ میں نے اپنے چینل پہ قرآنی قاعدہ کے اندر نون قطنی کو بالتفصیل بیان کیا ہے، اسپیشل ایک ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے بنائیں گے اپنے چینل پہ۔ پھر تیسرا سوال ہمارے ایک بھائی ہیں، بھائی زین، انہوں نے یہ بات پوچھی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے آیت ہے، اور اس میں لام کے اوپر تو شد پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، لیکن الف یا حمزہ کے اوپر کچھ نہیں پڑا ہوا، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس میں غلطی پہلے سب سے پہلے کیا ہوتی ہے
کہ جو ما قبل کی آیت کا آخری حرف ہوتا ہے نا وقف کر دیا جاتا ہے وہاں، لیکن جب سٹارٹ کرتے ہیں اللہ زینہ سے تو اللہ زینہ نہیں پڑھتے، وہ نلا زینہ پڑھ دیتے ہیں. پہلی غلطی یہ ہے. دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ ادھر کیا پڑھنا ہے، وہ لزینہ پڑھ دیتے ہیں، لزینہ. اچھا، اب جو لزینہ کو نہیں پڑھتے وہ حمزہ کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی صحیح طرح ڈاؤٹ ہوتا ہے ذہن میں کہ اس کو اللہ زینہ پڑھنا ہے یا اللہ زینہ پڑھنا ہے، یہ کیسے پڑھا جائے گا. تو یہ قاعدہ میرے بھائیوں میری بہنوں ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی الف لام سے آغاز ہوگا، جہاں بھی کوئی بھی کلمہ الف لام سے آغاز ہوگا تو الف یا حمزہ کے اوپر اگر کچھ بھی نہ پڑھا ہو تو حمزہ کے اوپر ہمیشہ زبر دے کر آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ آپ کے سامنے آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے، وَيُقِيمُونَ، مثال کے طور پہ میں یہاں وقف کرتا ہوں وَيُقِيمُونَ، حالانکہ وقف نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. تو آگے سے سٹارٹ کیسے کریں گے؟ الصلاۃ نہیں، الصلاۃ نہیں، بلکہ الصلاۃ. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال دیا میں نے صرف سمجھانے کے لیے. اسی طرح ایک اور آیت ہے سورۃ الہمزہ کے اندر، وہاں کیا ہے؟ التی تطلع. یہاں التی لام کے اوپر تو شد اور زبر پڑی ہے، لیکن ہم الف کے اوپر یا حمزہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں بھی اگر ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ التی تطلع علی الافئدہ. اس سے پہلے بھی آیت جہاں سے یہ آیت سورہ شروع ہو رہی ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وقف کر دیا. آگے سے کیسے سٹارٹ کرنا ہے؟ الذی. کچھ لوگ کرتے ہیں نلذی، نلذی نہیں کریں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ الذی جمع مالا وعددہ. ٹھیک ہے، آگے چلتے چلتے پھر کیا پڑھیں گے؟ التی تطلع علی الافئدہ. تو یہ 2-3 سوالات تھے جن کی وضاحت ضروری تھی، تو میں نے سمجھا کہ میں ایک اور ویڈیو آپ احباب کے لیے بنا دوں. اس طرح کی انشاءاللہ یہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کی طرف سے کیے گئے سوالات جو آپ کو علم نہیں ہے اور اس کو صحیح ادائیگی کر کے انشاءاللہ آپ کو سکھلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا سچا خادم بنائے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل رہنمائی فور یو جو کہ یوٹیوب میں بہت الحمدللہ زبردست چینل ہے قرآن مجید کو سیکھنے کے حوالے سے، اس کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے یوٹیوب کا فیملی ممبر بن جائیں. اور اسی طرح جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ بھی ہم اسی ویڈیو کو لگاتے ہیں، فیس بک میں بھی شاید اس کا لنک آئے. تو جو ٹک ٹاک پہ جو ہے وہ اشتیاق ساکی کے نام سے جو ہے وہ ہمارا آئی ڈی ہے، اکاؤنٹ ہے، تو اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو قرآن کے حوالے سے ویڈیوز ہی ملیں گی، بچوں کی تلاوات ہوں گی. ٹھیک ہے جی، اسی طرح ہماری دینی سرگرمیوں کے حوالے سے کچھ وہاں انشاءاللہ ویڈیوز ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق ہو قرآن مجید کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.